اندازہ ہے یا خیال ہے، لیکن اس کی میں آگے بات کروں گا کہ ہم آگے کیسے کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ شاید شارٹ سرکٹ ایک دکان میں ہوئی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی. ہماری سبک ایجنٹس نے اس نے رسپونڈ کیا. 26 فائر بریگیڈز، 10 واٹر باؤزر اور 4 سنوکلز وہاں فائر فائٹنگ کے لیے پہنچے. تقریباً 100 فائر فائٹرز KMC کے اور 100 فائر فائٹرز ہماری 1122 کا جو ادارہ ہے اس کے وہاں آئے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی، سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب صاحب، سلمان عبداللہ مراد، علی راشد، میں وہاں ہم نے چکر لگایا اور دیکھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مدد پاکستان نیوی اور سول ایویشن اتھارٹی کے لوگوں نے بھی کی اکوپمنٹ کے ذریعے. انفارچونیٹلی اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں. فائنل نمبر ابھی میں نہیں دے سکتا. اس وقت تک 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبرز دیے جو 1 بجے کے ہیں. 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں جو رپورٹ کیے گئے کہ گل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے. تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ 22 انجرڈ بھی تھے جو اسپتالوں میں گئے، لیکن وہ ان کو مائنر انجریز تھی، وہ سب گھروں کو جا چکے ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں انہوں نے 3 جگہیں بنائی ہیں، ہمارے جو ریسکیو والے لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ عمارت کے اندر گئے ہیں. عمارت 40% تو کمپلیٹ کولیپس ہو چکی ہے اور باقی بھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ شاید وہ پوری عمارت ہی مخدوش کرنی پڑی، اس کو گرانا پڑے. ہمارے 1122 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر. جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو. ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میں کل رات کو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے. مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے. اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو. آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بزنس کمیونٹی کے کراچی چیمبر کے ہمارے دوست ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان سے صلاح مشورہ کیا. ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ ہم نے امیڈیٹ کیا اسٹیپ کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنے اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا. امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے. جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں. میں ہر اس ادارے کو
جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے، اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا، ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے، وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی، جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے یہ کردار ادا کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا، جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے، تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں، 30 ملین تھے، 33 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی، لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے نام لے کے دیے ہیں، ادھر ہیں، جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب، وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں، جاوید بلوانی صاحب، ادریس میمن صاحب، جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب، یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے، اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی. میں نے ناصر شاہ صاحب، ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ، اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو، تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں، اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا، ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں. ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں، وہ آکیپائڈ ہے. پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے. کچھ ایک آدھ بلڈنگس کو اور پتہ چلا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی، تاکہ ان کو اپنے
پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں. امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں، تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا، کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے اور ایکسیس نہیں ہے پراپر. بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، ابھی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں، اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا اس پہ امیڈیٹلی 24 میں 2024 میں کیا تھا، اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ایک چیز رہ گئی میری، یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا. اس میں تقریباً 35 صفحے کا تھا میں دیکھا، اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں، اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرز جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے ہم ان کو لکھیں گے بھی، اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے، یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول لیں کہ جی اس فلاں دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے، ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے، چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا، جس کی بھی ہو، تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز، وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور ان کو جلد سے جلد
واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے اسٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی, غلطیاں بتائے گی, اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے, یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے, اس کو جتنا میری آپ سے, ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے, درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ, اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے, وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی, لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا, کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا, وہ ہم سب کی. ایک دو اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں, جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں کل کراچی میں نہیں تھا, کراچی سے باہر تھا, میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا, لیکن میں صبح میرے خیال رات کو بھی لیٹ تک, کچھ 12:30-1 بجے تک میں صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ, اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے پرابلمس دیکھے جو بڑی آسانی سے درست ہو سکتے ہیں, اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے, میں کہوں گا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا. ایسی جگہوں کو پراپرلی کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ریسکیو کے ادارے, وہ فریلی اپنا کام کر سکیں. اگر انہی کو ہنڈر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے پہنچ جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ایک ریکویسٹ آپ سب کی توسط سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقتوں میں آپ خود میڈیا والے بھی اگر یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تو ایکسیس تو دینا پراپر, تاکہ ادھر لوگ پہنچ سکے. ہر ایک آدمی اپنی ایکسپرٹیز نہ ظاہر کرے, جن لوگوں کا کام ہے وہ ضرور پہلے کریں. ہاں غلطیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن وہ اس وقت یہ بڑا ایک ایسا ثانیہ تھا جس پہ بہت چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی. کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, میری ان سے یہ درخواست ہی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کرنا چاہیے. بہت چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اپنی طرف ساری انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا, اور جن وجوہات پہ, وہ وجوہات بھی نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن ایک چیز تو بتا رہا ہوں کہ اس ہنڈرنس میں ہم سب ملوث تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. اور جاوید بھائی میرے سے فلی ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ. ہم ہاں اگر کسی کی نیت بری ہے اس پہ آپ کہیں, لیکن یہ الزام میرا خیال ہے آپ کسی حکومت سندھ کے نمائندے کو, انفیشنسیز ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں دنیا بھر میں, انسان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے. ہم ہر چیز نہیں جانتے کہ کیا جو ہے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا. ریٹروسپیکٹ تو بہت باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کر لیتے. تو ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس سانے کی جو سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ابھی, اور حکومت سندھ پوری طریقے سے ان افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے وزراء جو لوگ جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ
اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں، پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر، شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے، مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے، وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے، جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائیڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی، اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے، تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا، تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا. میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں. اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں، اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی آگ بجھانے کے لیے. میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں، ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پوزیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے، ہمارے شہر کا حادثہ ہے، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے، تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں، اس کے دکھ میں شامل ہوں، اس کی مدد کریں. اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ، جو ہماری غلطیاں ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار، ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی، ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے، تو یہاں سے نکلو باہر. اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی، 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر، کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی. یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی، ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے، ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں، اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے. ہم سب کا شہر ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے؟ جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی. ہم اسے پوچھ رہے کیسے آگ لگ گئی، کیوں آگ لگ گئی؟ وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں، میری مدد کرنے کے بجائے، جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا، کتنے بجے انتقال ہو گیا، کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے، وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی، ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں. سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو، اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ سب کو نا, اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. ہاں میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں, اور پازیٹیو نہ رہیں آپ, بھلے نیگیٹو تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. ہاں کوئی ایسے بال نہیں. نہیں کامران ایک تو آپ کے فیکٹس درست نہیں ہے, میں کہہ دیتا ہوں وہ بحال نہیں ہوا. نہیں کوئی بلڈنگ کنٹرول میں نہیں لگا, اس کے بعد مجھے تو پتہ نہیں, ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. نمبر 1 آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے, اور یہی بات تو میں نے کی نا. میں نے جیسے کہا کہ شارٹ ٹرم اور سب سے بالکل جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان خاندانوں کے ساتھ, اور میں نے بتایا کمپنسیشن اگین ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو ان کی کچھ دکھ کا ازالہ کرنے کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کابینہ کے لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس تاکہ ان میں کے دکھ میں شریک ہوں. اور باقی جو آپ نے ساری بات کی, میرے سے زیادہ پہلے جاوید بلوانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ساری ایسوسیشنس کو بلا کے اور جو جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں ہم ان سے کرائیں گے, اور یہ ہم ایک پارٹنرشپ میں کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ جو آپ نے باتیں کی. دیکھا گیا ہے کہ دیکھیے میں اگین اگر مجھے یہ ساری پتہ ہوتی تو مجھے انکوائری سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میں ابھی بتا دیتا آپ کو سارا. ضرور اس کی وجوہات ہوں گے, کافی چیزیں. فار ایگزامپل ایک ہے کہ یہاں پہ بچوں کے کھلونے تھے, کافی ان میں وہ لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں, وہ بڑی انفلیمیبل لیکن اگین یہ ساری باتیں ہیں, ابھی ایکچوئل انکوائری کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. تو کیسے ممکن نہیں, کچھ تو تھا نا جس وجہ سے یہ ہوا, اور ہم نے وہ اس کے پیچھے جانا ہے. اگر ضرورت پڑی تو ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے. اگر ہمیں لگا کہ ہمیں انکوائری میں دقت پیش آ رہی ہے تو اگر جوڈیشری سے مدد لینی ہوگی تو ہم بالکل لیں گے. نمبر 1.
سیکنڈلی جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ ہوتے ہیں، اکرم مجھے بتا دیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو تو کیا آپ کو اعتماد میں نہ لیا جائے میڈیا کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تبھی پریس کانفرنس، اللہ کرے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اسٹیپ ضرور لیے جاتے ہیں. اور جو آپ نے بات کہی جو پچھلے واقعات ہیں ان میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، جہاں جہاں ایویڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی غلطی ہے. کہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا سرکار تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں اگر نہ کریں، کافی ساری ان شاپ کیپرز کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی پوری. لیکن اس وقت میں ان کو بلیم کرنا شروع کروں جو اس وقت تکلیف میں ہے تو مناسب بھی نہیں ہے. ہاں ہم لانگ ٹرم میں، جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے، اور جاوید بھائی نے یہ ایک ادارہ اپنا عہد کیا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی کوئی جان نہیں جائے گی کسی اس قسم کے واقعے میں، اس کی طرف ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے. میں تو ختم کرو نہیں دیکھیں یہ واقعات ہوتے ہیں، غلطی جیسے میں نے تو کہا نا کہ میں حکومت کی طرف سے اعتراف کر رہا ہوں. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بہت ہی احترام کے ساتھ ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں مان رہا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں، لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. ہمارا تو طریقہ ہے، سیاست دان کا تو ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبل ہونے کا. جو ادارے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اس طریقے کا انتشار نہ پھیلائے کریں جو پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ایک سیکنڈ بھائی، وہ سعید بتا رہے ہیں. ہاں جی میں جواب دے دوں گا اس کا بھی. یار میرا یہ خیال ہے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. میں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالوں گا کہ کسی نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو اور بہتر کریں اور وہ ہم اسی پہ جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت واقعات ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. میرا کام ہے اپنی کارکردگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اس چیز میں. یہ وہ ایک ساتھ تھا کہ یار بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا. وہ سوال وہی کہ ہاں واقعات ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن ہمیں تیاری تو دنیا بھر میں واقع اگین ہوتے ہیں. جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. آج تک ان
आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, और शायद हमारे कोई दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे चालान, मतलब इसमें क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरे ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीन हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को, ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार आज, ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, आप मानता हूँ, इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह और हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम RRF टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया, जैसे ये आग का मामला था, तो सबसे पहले तो आग बुझाने की बात की जाए, मजीद आग लगाने की बात ना की जाए, कहीं इस चीज़ पे बात करें। सईद कर रहा है आज, सईद कह रहा है, वो सबको दे दे के बारे में। जी ताहिर साहब, सॉरी, अच्छा, वो अब देखें, ये मुझे भी ये पता चल गया था, ये खुद ही बता रहे हैं। एक सेकंड में आप बताए भाई, रोक रहा हूँ। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग थिंग्स विदाउट कन्फर्मेशन। मुझे कल ही पता कि किसी ने, ये मैंने मीडिया पे पढ़ लिया था, सोशल मीडिया पे, अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने इसके ओनर की वो मंगाई, वो कोई और नाम है, वो है ही नहीं, अलग अलग ओनर है, लेकिन मैं एक ने छोड़ दी और सारे ढोल बजाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इस चीज़ से, इसी से तो अब मैं भी उसमें, मतलब मैं किसी और को नहीं, मैं खुद भी बगैर किए हुए कंफर्मेशन, हम जो बात, तो ये बात इधर गलत हो जाती है। जी, दूसरा सवाल था आपका। ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो होते हैं इंसिडेंट ज़्यादा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं नोट किया। हाँ, पता करना पड़ेगा ना ये। अच्छा, माँ सिंधी में जवाब देना चाहे ना, जो उर्दू में दूँ जवाब। ये मेरी बात सुने, मेरा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं यही कहूँगा, मुझे सिंध के लोगों जिनका मैं जवाबदार हूँ, हाँ असेंबली में मैं जवाबदार हूँ, ठीक है, उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनके भी सामने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाबदार हूँ, दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से बना लेना, मैंने नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि उनका तो काम ही शायद ये है ना, और इस वक्त पे ख़ास तौर पे अगर वो मेरे से ये सवाल करते ना कि आप कैसे इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये बताएं, तो मुझे खुशी होती कि ये अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंस्टेड के ये कहना कि वो जाली था, ये असली है, फलाना है, असली जाली कौन है दुनिया जानती है। यही जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं,
यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं, एक मिनट बस। नहीं, सवाल इसका भी जवाब दो यार। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस के आपको कोशिश करता हूँ कि दूं। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है? एक हाँ यार मेरे छोड़े भी ऑफ कैमरा कहूँगी आपको, इसलिए कि ये लाइटर वेट में जारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए इधर, इसलिए कि ऐसा सानिया है कि हमने उस तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, और ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे। ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो चेक कराता हूँ। ये रिपोर्ट केएमसी की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो बाद में बता दीजिएगा आप। तीसरी बात उनका जो गुस्सा होता है कि आप और मैं साथ ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या होगी? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इतलात है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा। लोग देखें, मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुंचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ना था कि हम चाहे वकू तक पहुंच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था, और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब मैं उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने रात को, मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनके पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, बोले हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ, उसमें मैं कह, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहात थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं, जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गडरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा नहीं कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने
सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं, दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स, ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब फिक्र के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साहब भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे, तो इस तरह की आप समझते हैं कि इस तरह के सामने में सियासत होनी चाहिए? अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में गलती आपकी है। जी जी भाई, यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा के कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे, बहुत सिंपल बात है।